انسانوں کے نام افزار ریحان، جناح ثالث کی گرفتاری اور توڑ پھوڑ کا خمیازہ۔ کوئی شخص جو لیڈر یا نیتا بننے کا خواہش مند ہوتا ہے، اسے گرفتاری یا جیل یاترا سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ سیاست کا میدان کرکٹ گراؤنڈ جیسا نہیں ہے۔ اگر سیاست کرنی ہے تو پھر صبر اور حوصلے کے ساتھ صعوبتیں جھیلنا بھی سیکھو اور کہو، میرے پاکستانیوں، میں جیل جانے سے نہیں گھبراتا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہماری اسی سرزمین ہند میں مہاتما گاندھی سے زیادہ مہان کون ہوگا؟ برسوں جیلوں میں رہے پنڈت جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد اور ہمارے خطہ پختونستان سے عدم تشدد کے عظیم پرچارک خدائی خدمتگار باچا خان صاحب، جو محض غیروں کی نہیں اپنوں کی جیلوں میں بند برسوں صعوبتیں جھیلتے رہے۔ آزاد منش انسانوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آفتاب عصر حاضر نے کیا کبھی نیلسن منڈیلا سے بھی بڑا کوئی نیتا یا رہبر دیکھا ہوگا؟ زندگی کے قیمتی 29 سال جیلوں میں سڑتا رہا، مگر تشدد یا منافرت چھوڑ کبھی انتقام کی معمولی چنگاری بھی اپنے من میں ابلنے نہیں دی، کسی پر الزامات نہیں لگائے، منافرت نہیں پھیلائی، توڑ پھوڑ نہیں کی۔ اس طولانی تمہید کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب عظیم الشان اور ولولہ انگیز لیڈر روشن ضمیر سیاسی قیدی تھے، جو قومی کاز کے لیے دکھوں کو جھیلتے رہے۔ جبکہ نہایت معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ جناب جناح ثالث صاحب، آپ کا معاملہ دوسرا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کردی نی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، آپ دوسروں کو چور چور اور کرپٹ کہتے خود چور اور کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ چلیں، اگر ابھی یقین نہیں تو ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو کس فوجی یا پٹواری نے گڑ بھیجا تھا کہ اتنی بڑی کرپشن کرتے ہوئے چوری کے پیسوں سے اپنی ذاتی پرائیویٹ القادر یونیورسٹی قائم کرو؟ ہمارے اتنے بڑے بزنس ٹائکون ملک ریاض کو برطانیہ میں 190 ملین پاؤنڈز، جن کی مالیت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 60 ارب روپے بنتی ہے، جرمانہ ہوا۔ یہ خطیر رقم حکومت برطانیہ حکومت پاکستان کے خزانے میں بھیج رہی تھی، مگر آپ نے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو بیچ میں ڈال کر تحصیل سہاوا میں 460 کنال اراضی زلفی بخاری کے نام منتقل کروائی۔ اسے ٹرسٹ کا متولی ظاہر کیا گیا۔ بعد ازاں بنی گالہ میں بیٹھ کر اپنی سرکاری حیثیت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی بیگم بشرا پیرنی اور خود کو ٹرسٹی ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی ملکیت حاصل کر لی۔ وہ ساری کہانیاں میڈیا میں آتی رہی ہیں کہ کس طرح اپنی کابینہ کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہوئے دستخط کروائے جاتے رہے۔ گھر کے بھیدیوں نے بھی بہت کچھ اگل دیا تھا۔ آپ کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے 2 ارب کی رشوت دیتے ہوئے جو گناہونا رول ادا کیا، ایک ایک کاستانی کی تفصیل اب اس مقدمے میں عوام کے سامنے آ جائے گی۔ قدرت کی لاٹھی پڑنے میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم نے بے گناہوں پر جس طرح کیچڑ اچھالا، ملک کے قابل احترام سیاستدانوں کی جس طرح تذلیل کی، بلا ثبوت جس طرح اپنے سیاسی حریفوں کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جیلوں میں بند کرتے رہے۔ نواز شریف، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ واشنگٹن سے واپسی پر میں جیل میں بھی تمہیں اذیتیں دوں گا، تمہارا AC اتروا دوں گا۔ رانا ثناء اللہ، تمہارے خلاف اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو میں اللہ کو جان دینے والے سے جھوٹی قسمیں دلواتے ہوئے 15 کلو ہیروئن تم پر ڈلوا دوں گا۔ تم لوگوں کو جیلوں میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ سیاست دانوں کیا، میں اپنے مخالف صحافیوں کو بھی نشانہ عبرت بنا دوں گا۔ میر شکیل الرحمان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میر شکیل الرحمان جیسے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے چیئرمین کو جس طرح ناکردہ گناہ پر تم نے مہینوں جیل کی اذیتیں پہنچائیں، تم نے تو قاضی فاضل عیسیٰ جیسے شریف النفس اور منصف مزاج انسان کو بھی نشانہ عبرت بنانے کے لیے گھٹیا ترین ریفرنس بناتے ہوئے جھوٹے الزامات میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حالیہ رمضان کی اپنے گھر افطاری میں درویش سبز کے سامنے سہیل وڑیچ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے بے گناہ اور معصوم لوگوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں، ان کے جواب میں اگر قدرت کی لاٹھی نہ اٹھی یا ٹوٹ گئی تو نچیز کا اس لاٹھی پر ایمان ٹوٹ جائے گا۔ پچھلے ہفتے شامی صاحب کو ملتے ہوئے کہا کہ اپنے مشاہدے اور وجدان کی بنیاد پر سیاسی لوگوں کے مستقبل کی مناسبت سے بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں خورشید قصوری کی مثال سنائی اور یہ بھی کہا کہ آپ لکھ لیں کہ یہ کھلاڑی لیڈر اب دوبارہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر متمکن نہیں ہو سکے گا، یہ گرفتار اور نااہل ہوگا اور اس کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ درویش کی ہمیشہ سے تمنا تھی کہ یہ شخص کسی سیاسی جدوجہد یا سیاسی جرم کی پاداش میں نہ پکڑا جائے، اپنے جنسی نجائز تعلقات یا بے راہ روی پر بھی قابو نہ کیا جائے، کیونکہ ہماری موجودہ سوسائٹی ناچیز کی طرح ایسی چیزوں کو ہلکا محسوس کرتی ہے یا کسی ایسی پکڑ کو محض سیاسی انتقام سمجھا جاتا ہے۔ درویش نے احباب کو ہمیشہ یہ درخواست کی ہے کہ اس کی پکڑ ہیوی اور واضح دکھتی کرپشن میں ہونی چاہیے
توشہ خانہ یا فرا گوگی کی لوٹ مار کو بھی ہمارے لوگ معمولی قرار دیتے ہوئے یا بالواسطہ سمجھ کر ہلکا خیال کریں گے۔ نواز شریف کے خلاف تو ان لوگوں نے بالخصوص ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر ایسا کوئی ایک ثبوت نہیں ملا جسے اپنی کینگرو کورٹ پہ ہی ثابت کر سکتے۔ پاناما جیسے فضول ترین مقدمے میں بھی جب کچھ نہ ملا تو اقامہ میں دھر لیا گیا، جسے کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی۔ سنجیدہ لوگوں نے اسے محض انتقامی کارروائی اور کامل پلاننگ سے تیار کیے گئے منصوبے کا حصہ جانا۔ یہ جھوٹی سزا سنانے والوں نے اپنے سیاہ چہروں پر مزید کالک ملی۔ آج وقت نواز شریف کی بے گناہی پر مبنی تمام سچائیاں سامنے لاتا چلا جا رہا ہے۔ آڈیو لیکس کے ذریعے جو انکشافات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ، خود مجرمانہ پلاننگ کرنے والوں کے اپنے انٹرویوز میں تقریباً تمام حقائق کھل چکے ہیں۔ پاکستان کو برباد کر دینے والی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والا بڑا مہرہ آج قانون کی گرفت میں آیا ہے تو رد عمل میں ہونے والی توڑ پھوڑ بھی اصلیت کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ واضح کر رہی ہے۔ یہ تو ابھی شکر کرے کہ نون لیگ والوں نے ظالمانہ نیب قانون کو بڑی حد تک منصفانہ بنا دیا ہے، ورنہ جیسا گھناؤنا استعمال ہمارا یہ جناح ثالث خود کرتا رہا، اس کے تحت تو 90 روز تک اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اگر 14 دن بعد یا اس سے پہلے بھی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ثبوت اتنے قوی ہیں کہ کم از کم 5 برس تک اس کی سیاسی نہلی یقینی ہوگی۔ تاحیات والی سزا گھٹیا اور وحشیانہ ہے جو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ رہ گئی اس کی پارٹی جیسے درویش سیاسی پارٹی کی بجائے مانگے تانگے کا یا بھانمتی کا کنبہ خیال کرتا ہے، جو فی الحقیقت محض ایک پریشر گروپ ہے جس میں زیادہ تر پی پی کے بھگوڑے شامل ہیں۔ اندازہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات وہ جذباتی یا جوشیلا نشہ اترنے پر اپنی پارٹی میں واپس بدھاریں گے۔ البتہ جن لوگوں نے تشدد اور مار دھاڑ کو روا رکھتے ہوئے سرکاری، فوجی یا قومی املاک پر حملے کیے ہیں، لوٹ مار کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آگ لگائی ہے، ان کے خلاف بہا صورت کارروائی ہونی چاہیے۔ خدا معاف کرے، یہ جس طرح بلوے کر رہے تھے درویش کے سامنے، پون صدی قبل کے افسوسناک مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہی لوٹ مار اور وہی منافقت، البتہ تب دوسرے مذاہب والوں کو جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، اب کہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ویسے انصاف کی روح سے یہ مصنوعی پارٹی اسی حسن سلوک کی حقدار ہے جو مصری صدر جمال عبد الناصر اخوان کے متشدد جہادیوں سے کیا تھا۔ ہمارے ان بھائیوں کو آج فلسفہ عدم تشدد سمجھنے اور باچا خان کی طرح اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ تشدد، انتقام اور منافقت بھرے جذبات سے ہمارا وہی حال ہوگا جس سے آج کا طالبانی افغانستان گزر رہا ہے۔